کالج میں اعلان ہوتا ہے جن لڑکوں نے اپنی سائیکل کالج کے سامنے گرلز ہاسٹل میں پارکنگ میں کھڑی کی ہے وہ اپنی سائیکل وہاں سے ہٹا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اعلان ہوتا ہے صرف 10 سائیکلوں کو ہٹانے کے لیے جو 400 طلبہ گئے ہیں وہ کلاس میں واپس آ جائیں۔ ایک سردار جی اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ کل رات میں باتھ روم وچ گیا تے اتنے کموڈ اتنے سپ بیٹھا ہوا سی۔ سردارنی: ہائے میں مر گئی۔ پھر تسی کی کیتا؟ سردار جی: پھر میں کی کرنا سی، میں سپ نو کیا کہ سپ جی تسی آرام نہ کر لو، میری تے وچ ہی نکل گئی ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دماغ کے ہوتے ہوئے خیال دل میں کیوں آتا ہے؟ ایک سردار نے ایک کسان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان: یہ کپاس کا کھیت ہے جس سے کپڑا بنتا ہے۔ سردار: او اچھا، اب میں سمجھا۔ اچھا، کہ جس پودے سے شلوار بنتی ہے وہ پودا کون سا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی نئی شادی ہو یا نئی نئی حکومت، خوشخبری سب کو ایک سال میں ہی چاہیے۔ ایک شیخ صاحب نے اپنے داماد کو تحفے میں چیس بورڈ یعنی کہ شطرنج دیا۔ داماد نے پوچھا یہ کیوں دیا؟ شیخ صاحب نے جواب دیا میں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی شادی پہ گھوڑے، ہاتھی اور نوکر تحفے میں دینا چاہتا تھا اور آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ پہلا سردار دوسرے سے: ارے یار تجھے بس میں لڑکی سے تھپڑ کیوں پڑا؟ دوسرا سردار: پتا نہیں یار، میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ میری فوٹو نیچے گر گئی ہے، بہن جی ذرا اپنی ساڑی اوپر کر لیں، میں نے فوٹو لینی ہے۔ پانی پینے کے بہانے پورے اسکول میں گھوم کر آنا، یہ کون کون کرتا تھا؟ گاجر اور بادام چھوڑو، دھوکا کھاؤ دھوکا، زیادہ عقل آئے گی۔ غصے کا آنا مرد کی نشانی ہے اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد کی نشانی ہے۔ جب چھوٹا تھا تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اب بجلی کا بل دیکھتا ہوں تو روشنی سے ڈر لگتا ہے۔ 1000 فلمیں دیکھ لو مگر جو مزہ محلے میں لڑائی دیکھنے کا ہے وہ کہیں نہیں۔ بہن سے جھگڑے کرنے کے بعد میں نے غصے سے کہا تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ تب سے میرا موبائل چارجر نہیں مل رہا۔ میری تو فیل ہونے پر شادی ہونی تھی اور حکومت نے مجھے پاس کر دیا۔ تسی چنگا نہیں کیتا، ایک کڑی نے شکوا کیتا۔ اگر تمہاری ماں تمہیں تبت کریم نہیں لگایا کرتی تھی تو میری جان تم بھی برگر ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بچپن میں چورن چاٹتے چاٹتے شادی والی لکیر بھی چاٹ لی تھی۔ ایک یوٹیوبر کو سزائے موت ہو گئی۔ جج نے کہا کوئی آخری خواہش؟ کہنے لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ رات کو شوہر نے آہستہ سے بیوی کی چارپائی پہ جا کے اس کو ہلایا، کاکا جاگدا ہے۔ شوہر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی نہ کرو جی، کاکا جاگدا ہے۔ کچھ دیر بعد شوہر پھر چپکے سے آنے لگا تو بچہ بولا امی پھر آیا ہی۔ تم پاکستان میں رہتے ہو اور پیپروں کے ٹائم تمہارے خاندان میں شادی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عورتیں 3 حصوں میں شاپنگ کرتی ہیں، ایک دفعہ پسند کرتی ہیں، دوسری دفعہ خریدتی ہیں اور تیسری دفعہ تبدیل کرنے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے 3 دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض جی وہ بیوی نے کڑک روٹی بنائی تھی۔ ڈاکٹر تو کھانے سے انکار کر دیتے۔ مریض جی وہی تو کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا جان تم کیا کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی جب میں لحاظ کرتی ہوں تو بات نہیں کرتی اور جب بات کرتی ہوں تو لحاظ نہیں کرتی۔ ساس آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد کچھ نہیں، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے لپسٹک مانگی، میں نے الفی دے دی، شاید اسی بات پہ ناراض بیٹھی ہے۔ اگر عورت ڈاکیا ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ہوا ملتا۔ شادی شدہ لوگوں کو شادی مبارک اور کنواروں کو آزادی مبارک۔ ایک صاحب کسی کی موت پر تعزیت کے لیے گئے
موصوف نے لڑکے سے پوچھا تمہارے والد صاحب کو کیا بیماری تھی؟ لڑکے نے جواب دیا بیماری کیا، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ صاحب بولے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس موذی بیماری سے ہماری گلی کے 2-3 بچے بھی مر گئے تھے۔ بیوی تم اتنی دیر سے بچے کو چپ نہیں کرا سکے؟ شوہر یہ کہتا ہے کہ گدھے پر سواری کروں گا، اب یہ ضد کہاں سے پوری کروں؟ بیوی کمال ہے، تمہاری پیٹھ پر بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، بٹھا لو نا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نئی ملازم رکھی، جب وہ دودھ لے کر آئے تو میں نے دیکھا کہ اس نے گلاس مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور گھبرائی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ آئندہ دودھ ٹرے میں لانا۔ اگلے دن میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹ گئیں کہ ملازمہ ٹرے میں دودھ ڈال کر لے آئی اور مجھ سے پوچھا صاحب جی آپ کو چمچ لا دوں یا دودھ چاٹ کر پی لیں گے؟ اردو کا قتل کس نے کیا؟ لاہور والے۔ ہمارے پہ الزام نہ لگاؤ یار۔ پشاور والے۔ میں اردو سے پیار کرتی ہے۔ کوئٹہ والے۔ اردو تو ہماری پہلی محبت ہے۔ حیدرآباد والے۔ میرے کو نکو پتا۔ کراچی والے۔ ہم نے نہیں کرا۔ میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے، انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا کہ ارے یار اتنے سال بعد بھی اتنی محبت۔ شوہر بولا یار کہاں کی محبت، جیسے ہی میں اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوں تو کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ ایک لڑکی سردار سے سردار جی آپ خالی پیٹ کتنے سیب کھا لیتے ہو؟ سردار بولا میں 4 سیب کھا سکتا ہوں۔ لڑکی غلط، تم صرف 1 سیب کھا سکتے ہو کیونکہ جب دوسرا سیب کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ سردار بولا واہ یار کمال ہو گیا، میں اپنے دوست کو بھی بتاؤں گا۔ سردار اپنے دوست سے تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ دوست بولا کہ میں 6 سیب کھا سکتا ہوں۔ سردار او یار اگر تم 4 بولتے تو آج بڑا شغل لگنا سی۔ ایک شادی شدہ شخص گھر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار میں ایک خوبصورت لیڈیز سوٹ کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا تھا آج ہی خریدیں اور پورے 50% بچائیں۔ بس پھر کیا تھا، آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ صفحہ ہی پھاڑ کر پورے 100% بچا لیے۔ میں نے فیس بک پر اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ رشتہ داروں کی طرح منہ سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ تعلق داری توڑتے ہیں اور نہ ہی آپ کی کسی پوسٹ کو لائک کرتے ہیں۔ پہلے میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، پھر میں نے محنتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اب ان کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آج میں نے اخبار میں خبر پڑھی کریلے ٹھیک نہ پکانے پر خاوند کی تلخ کلامی، بیوی میکے چلی گئی۔ جی ہاں جناب، تھانے وار ڈسٹرکٹ رپورٹر نامہ نگار، کریلے ٹھیک نہ پکانے پر خاوند کی بیوی سے تلخ کلامی، بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ تفصیل کے مطابق اکرم شیخ کی اپنی بیوی سے کریلے ٹھیک نہ پکانے پر تلخ کلامی ہو گئی جو جھگڑے تک پہنچ گئی۔ خاتون ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بعد ازاں رشتہ داروں نے میاں بیوی کے مابین صلح کرا دی، جس پر ناراض بیوی نے کریلے ٹھیک پکانے کی حامی بھرتے ہوئے صلح کر لی اور گھر واپس آ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے شوہر سے پوچھا کیا میں موٹی لگتی ہوں؟ شوہر نے لڑائی میں نہ پڑنے کا سوچ کر مسکرا کر کہا ارے نہیں بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو کر چلو مجھے اٹھا کر فریج تک لے جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ شوہر حالات بے قابو دیکھ کر بولا ڈارلنگ تم یہاں رکو، میں فریج اٹھا کر لے آتا ہوں۔